بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں پیر سید حسین شاہ بخاری، اور آج میں جو آپ کے کمنٹس میں آپ نے سوالات پوچھے ہیں، میں ان کا جواب دوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں اپنے کیمرہ مین سے مخاطب ہوں کہ وہ باری باری آپ کے سوالات مجھے پڑھائیں تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں۔ جی پیر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے پیر صاحب، جو پہلا کمنٹ ہے وہ ہے بلال صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں سوال میں اور اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے کہ میں خواتین کو یا کسی باہر مطلب کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھتا ہوں یا کسی خواتین کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، کیونکہ میری ماضی میں کسی برے دوستوں کی صحبت تھی، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس پہ تھوڑی وضاحت کریں کہ میرے دل کے جو خیالات ہیں یہ نہ آئیں جو شیطانی وسوسہ ہے۔ بد نظری یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور گناہ کی طرف رغبت یعنی گناہ کی طرف جانا جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہ بد نظری ہے۔ تو بد نظری کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، امید ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ بد نظری نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک بزرگ تھا، ان کے پاس ان کا شاگرد آیا اور سیم یہی جو مسئلہ ہے وہ انہوں نے بیان کیا اس کے سامنے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ بزرگ نے کیا کیا کہ ایک گلاس بھرا ہوا دودھ کا اس کو دیا کہ یہ دودھ کا گلاس لو اور بازار کے اس سرے سے شروع ہو جاؤ اور آخری سرے تک آپ نے جانا ہے، لیکن اس میں سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں گرنا چاہیے۔ آپ نے صحیح سلامت وہاں تک پہنچانا ہے اور واپس میرے پاس لے کے آنا ہے۔ نوجوان نے ایسا ہی کیا کہ وہ بڑے سمجھداری سے جا رہا ہے، بہت دیکھ بھال کے جا رہا ہے کہ تاکہ اس میں سے، کیونکہ گلاس بالکل فل تھا، تاکہ اس میں سے قطرہ دودھ بھی نہ گرے۔ تو وہ جیسے گیا بڑے سمجھداری سے دیکھ بھال کے اور واپس آیا، تو ان کے جو استاد تھے انہوں نے پوچھا کہ ہاں راستے میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا استاد میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میرا سارا دھیان اس گلاس کی طرف تھا اور اس دودھ کی طرف تھا۔ تو ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، ہمارے دماغ میں، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ بد نظری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس نسخے کے اوپر عمل کریں، جب بھی آپ کے دماغ میں ایسی کوئی بات آتی ہے آپ یہ واقعہ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ بد نظری نہیں کریں گے۔ جی پیر صاحب، دوسرا سوال کیا ہے وقاص صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میری دائیں آنکھ کبھی پھڑکتی ہے، کبھی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے، اور میرے کچھ عزیز و اقارب کا کہنا ہے کہ اس کی نشانی ہو کسی اچھائی یا برائی سے مطلوب ہوتی ہے۔ اس پہ وضاحت کریں۔ دیکھیں یہ سب باتیں ہیں، باتیں جس طرح ہوتی ہیں، مطلب کمزور عقائد، یہ چیزیں صرف باتیں ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے یہ چیزیں بالکل بھی ثابت نہیں ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کے اوپر اتنا اعتقاد رکھنا کہ اس کو اچھائی اور برائی کی طرف لے کے جانا، یہ ایک قسم کا شرک کر رہے ہیں آپ۔ لہٰذا ایسے عقائد سے بچیں۔ اچھائی اور برائی یہ صرف اللہ کی ذات مطلب انسان کے اوپر مسلط کر سکتی ہے، اور یہ آنکھ پڑکنا، ان چیزوں میں، ان عقائد میں کسی قسم کا کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اس چیزوں سے بچیں کیونکہ یہ شرک میں آتا ہے۔ پیر صاحب، تیسرا سوال کیا ہے ارشد بھائی نے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، اور مجھے میرے دوست جو ہے وہ سائیکو اب کہنے لگ گئے ہیں، تو کچھ اس پہ میری رہنمائی کر دیں۔ ٹینشن، جب بھی آپ کو ٹینشن ہونے لگے آپ وضو کریں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی ٹینشن کتنی ریلیز ہوئی ہے، اور اس وضو کے بعد فرض نماز کا ٹائم ہو تو فرض نماز پڑھیں۔ اگر فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے اور مکروہ ٹائم بھی نہیں ہے تو آپ نفل پڑھیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی ٹینشن، آپ ایسے سمجھیں گے کہ آپ کی ٹینشن تھی ہی نہیں، اور ساتھ میں تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، کیونکہ ذکر کی مجالس پہ سکینہ اللہ کی طرف سے طاری ہوتا ہے۔ سکینہ سے مراد سکون ہے۔ تو آپ ان کاموں کی طرف آئیں، اچھائی کی طرف آئیں، انشاءاللہ آپ کی ٹینشن بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ تھے آج کے سوال و جواب۔ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ سب کا جو سوال جواب ہوں گے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ قیمتی جو ویڈیوز ہیں، قیمتی باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔